میرا خیال ہے وزیر خزانہ نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے اور بتا دیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، آئی ایم ایف اجازت دے گا تو ریلیف مل جائے گا، لیکن نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارا سسٹم ہے، یہ جس طرح استفادہ کرتا ہے اور پاکستانیوں کا خون چوستا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک ڈی سی، ایک ایس پی، ایک بیوروکریٹ، اس کے گھر کو ذرا دیکھیں، اس کے گھر کے بل دیکھیں، اس کے مراعات دیکھیں۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی تھوڑی سی تنخواہ ہے، لیکن جو 25 کنال 50 کنال 32 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کی جو بجلی ہے، جو باقی چیزیں ہیں، اس کا بل کون دے رہا ہے؟ اور اسی طرح باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب نے جو قربانی دینی تھی دے دی ہے، اب قربانی امیر کو دینی پڑے گی، اور اگر امیر قربانی نہیں دے گا اور یہ مراعات یافتہ طبقہ اور ایلیٹ کلاس قربانی نہیں دے گی، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہ صورتحال بگڑی تو پھر کسی کے بھی اختیار میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا سب کو یہ بات سوچنی چاہیے، امراء کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، حکمرانوں کو بھی سوچنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ غریب آدمی کی زندگی جو ہے اس میں کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کو جینے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو سسٹم پہ بھی جو حالات ہیں، سیاست پہ بھی ہر کسی کا ایک عدم اعتماد ہے نا، لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے، لوگ کیا کریں گے آپ کے انتخابات کو؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کے بالیاں بچیوں کی بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں، تو کوئی تو راستہ نکالنا ہوگا۔ اب ٹھیک ہے، یہ نگران حکومت ہے اور یہ بے بس جماعت اسلامی کہہ رہی ہے حافظ صاحب سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کے ذریعے حکومت کو فیصلہ لینے پر مجبور کریں گے۔ مجبور ہو جائے گی حکومت؟ فیصلہ لے گی؟ کچھ ریلیف دے گی؟ ہڑتال وہ نہ بھی کریں تو اس وقت ان کی ہڑتال کامیاب ہے، لوگوں کے جو حالات ہیں۔ دیکھیں نا، جماعت اسلامی نہ بھی دے تو جو اس وقت حالات ہے، ہر کوئی بیچارہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن جو وزیر خزانہ کا بیان ہے اس سے تو مایوسی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی آئی ایم ایف کے دل میں ہمارے لیے رحم آ جائے، اور کوئی ادروائز تو پھر اب دعا تو یا اللہ سے ہے یا آئی ایم ایف سے ہے۔ اللہ کے بعد آئی ایم ایف سے توقع ہے، دعا اپنے رب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل میں ڈال دے۔ یہ جو ہمارے حکام ہیں، امراء ہیں، اور آپ دیکھیں کتنی وزارتیں ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن ان کے کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ ہے اور وہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک دفتر کے اندر 14 بندے کام کر رہے ہیں، آپ پتہ کریں، وہ کہتے ہیں جی یہ نمبر لگانے والا ہے، یہ خط لکھنے والا ہے، یہ اس خط کو لفافے میں ڈالنے والا ہے، یہ اس خط کو پہنچانے والا ہے۔ تو یہ جب تک ہم سسٹم سارا اوور ہال ہونے والا ہے، اور اس کے لیے اگر نہیں سوچا جائے گا تو پھر خدا نہ خواستہ بڑے حادثے دو چار ہو جائیں۔ اس سے بڑے حادثات کیا ہونے ہیں حافظ طاہر صاحب؟ عامر صاحب سسٹم کی تو ہم بارہا بات کرتے ہیں، اور ہم سسٹم کی تبدیلی کے لیے کچھ لوگوں پر اعتبار بھی کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حکمران جو پہلے سیاست دان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے حکمران بنتے ہیں، ان کے دعوے وعدے کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حکومتوں میں آتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں۔ سسٹم کوئی نہیں بدل سکتا۔ عامر صاحب سوال کی طرف آؤں گی، آپ کو کیا لگتا ہے آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروط کیا گیا عوامی ریلیف کے فیصلے کو، اور آئی ایم ایف نے بھی ظاہر ہے سوال رکھ دیے کہ ٹیکس کی وصولیوں میں پھر کمی آئے گی تو وہ کس طرح سے آپ وہ پوری کریں گے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے؟ کیا انیشیٹو ہیں شارٹ ٹرم کہہ سکتے ہیں جو نگران حکومت لے سکتی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے؟ میں آپ کا سوال سن رہا تھا، حافظ صاحب کا جواب سن رہا تھا، پھر سوال سن رہا تھا، اور آئی ایم ایف کے پاس کوئی ریلیف کے لیے نہیں گئے، 1 مہینے کے بل کو قسطوں میں لینے کے لیے گئے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کیش فلو کم ہو تو تنخواہیں پھر 2 حصوں میں ہوتی ہیں، کبھی 2 3 مہینے ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ یہ جو قصہ ہے نا، یہ کہ جناب اس مہینے کا بل ہمیں قسطوں میں کرنے کی اجازت دے دیں، نہ کوئی ٹیرف میں کمی ہونی ہے، نہ وہاں گئے ہیں وہ بھی نہیں مل رہی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہمارے ساتھ سودا جو کیا ہے اور مکایا تھا سب نے مل کے کہ آپ کو $1 ارب اگلا تب ملنا ہے جب یہ ساری چیزیں کلیئر کر دیں گے۔ اچھا جی، جماعت اسلامی بھاگ گئی جی سپریم کورٹ۔ جماعت اسلامی والوں کو کیا سپریم کورٹ کے ججز کہیں گے کہ ہم اپنی مراد چھوڑ رہے ہیں یونٹس کی؟ یہاں سب کے اوپر آتی ہے، سب کی مراد ہیں۔
کیا وہ ریٹائرڈ ججز جو چلے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں گے؟ یہاں جس کے پاس جو چیز آ جائے نہیں چھوڑتا، کوئی بندہ نہیں چھوڑتا، اس بات کو بھول جائیں۔ میں نے جب پرسوں جب بات کی تھی، اب کل جب کیبنٹ میں بات ہوئی، آپ کو پتا ہے وہ جو واپڈا کا یا ڈیسکوز اور جینکوز جن کو کہتے ہیں، انہوں نے پلان بنا کے دیا کہ جی ٹوٹل 1 ارب روپے کی بچت ہونی ہے، اور چونا کتنا لگنا ہے 4 ارب روپے سے اوپر کا، کہ جی ہم نے یہ فری یونٹ ختم کیے اور اتنے یونٹ مونیٹائز کر کے ہم کیش ان کو تنخواہوں میں دے دیں گے، نیچے والے ملازمین کے پاس تو جانا ہی نہیں، سسٹم ہی اڑا دیں گے۔ اچھا جی، اوپر والوں نے جیسے شوکت عزیز کے دور میں داؤ لگایا تھا کہ کاریں مونیٹائز کر دی گئیں کہ جی گریڈ 20 سے 22 تک سب اپنی اپنی تنخواہ کے ساتھ پیسے لے لیں، گاڑیاں نہ لیں، سب نے جناب وہ گاڑیاں اونے پونوں نیلامی بھی کرا دی، ہر مہینے تنخواہ میں بھی لوگ پیسے لے رہے ہیں اور گاڑیاں ایڈمن پول سے لے رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک داؤ لگانے کی کہانی ہوئی، اس لیے وہ بھی کیبنٹ کمیٹیوں نے انرجی میں چلا گیا۔ میں یہ سارے سوال جو آ رہے ہیں کہ جی کتنے کا ہے، وہ خاتون جو بول رہی تھی نا وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی ایک مت ہے کہ کہہ دیا جی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں 1 روپے کی روٹیاں، بالکل نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن بن گئی۔ جس طرح خان صاحب کے لیے آئی تھی بات کہ جی وہ ان کی وائف نے کہہ دیا ان کے مسلز بھی خراب ہو گئے، فلانا بھی ہو گیا، آپ اور ہم خبر باخبر ذرائع سے لاتے، سرکاری لیٹر لیتے کہ جی جیل میں ان کو کیا کھانا دیا جا رہا ہے، کسی نے نہیں ماننا تھا۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے رپورٹ مانگی، وہ رپورٹ آئی، اس کے بعد پتہ لگا کسی نے بولا کہیں سے کہ خان صاحب بھوکے مر گئے، جیل میں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ جب مراعات سامنے آئیں، وہی سوشل میڈیا پہ آیا، سب نے مان لیا کہ ہاں اب سپریم کورٹ کے نام پہ ان کے پاس سب مراعات موجود ہیں، تو وہ بالکل فلسفہ سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو گیا کہ ان کو کھانے پینے میں کیا دیا جا رہا ہے، کیا نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح مت ہے جیسے 90 روپے کے یونٹ پہ ہم سب رولا ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں غریب آدمی کا تعلق نہیں ہے۔ آج اگر 60 روپے کا یونٹ ہے وہ اس کے ہے جس کے پاس 4 AC ہے، 5 AC ہے۔ بھائی ہم 4-5 AC والے کا رولا کیوں ڈالتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ یہ ان کے لیے یونٹ ہے ہی نہیں، ریٹ سلیب ہی نہیں ہے ان کا، وہ پہنچے گا ہی نہیں۔ یہ تو 1 AC والے کا بھی نہیں ہے 60 روپے کا، ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے ایک ڈرامہ اور مت بنا دیا ہے کہ مراعات یافتہ طبقے کا رولا ڈالنا ہے غریب کے نام پہ کہ جی اس کو رعایت ہو جائے۔ بھائی کیوں آ جائے اس کو رعایت؟ وہ 4 AC چلاتا ہے، کام کرنے والی خاتون، میں سوال ہی رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے جی، میں ایک سوال، وہ ایک پنکھا اور ایک اس کا بلب ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کمرے میں وہ رہتے ہیں، اور ان کا 16,000 بل آیا ہے۔ یہ چیک کرنے والی بات ہے کہ کیوں اور کیسے آیا، نہیں آ سکتا۔ جو یہ بتا رہا ہے ایک پنکھا اور بلب، سارا یونٹس آپ کو اور ہمیں بھی پتا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے کہ جی یہ ان کی دنیا کے میٹر اور ہیں، اور بلکہ میرے گھر میں اگر 3 فیز یونٹ ہے اور آپ کے گھر 3 فیز ہے تو ہمیں 4 گھنٹے کا بل ڈبل دینا پڑتا ہے، اضافی دینا پڑتا ہے پیک ٹائم کا۔ جو سنگل فیز والے ہیں ان کا تو ریٹ ہی ایک ہے، صبح 24 گھنٹے کا ایک ہی ریٹ ہے یونٹ کا، وہ سلیب بنے گا 100 کا، 200 کا، 300 کا۔ ہم نے براعت یافتہ طبقے کے نام پہ بحث چھیڑی ہوئی ہے، 60 روپے کا یونٹ ہو گیا،